سامت قرآن نازل ہو رہا تھا اور لوگ یہ رحمت للعالمین اللہ کے نبی کے بارے میں فرما رہے تھے، بول رہے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گھڑ لیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جبکہ ایسی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ یہ جو میرے حبیب یہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی اپنا بنا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر میں اپنا بنا لیتا ہوں آپ ایک سورت تو اس کے مقابلے میں بنا کے لاؤ۔ توجہ کیجئے گا، یہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ نبی اپنی طرف سے بنا لیتا ہے، ان کو کہہ دیجئے اگر میں بنا لیتا ہوں آپ ایک سورت لاؤ، فاتو بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تم بھی اللہ کے علاوہ جس کو بلانا ہے بلاؤ لیکن ایک سورت بناؤ۔ اب جب ان لوگوں نے اس چیلنج کے بعد، اللہ کی چیلنج کے بعد جب ایک سورت نہ بنا سکے، توجہ کیجئے گا، ایک سورت نہ بنا سکے تو قرآن کے بارے میں انہوں نے جملہ کہا لا ریب فیہ، قرآن ریب سے پاک ہے، قرآن ریب سے پاک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کا کلام ہے، لا ریب فیہ۔ جب صامت قرآن کے بارے میں مقابلہ کرنا چاہا تو کہا ما ھذا کلام البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ جب صامت قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا تو کہا کہ لا ریب فیہ، لیکن جب ناطق قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا، جب مقابلہ نہ کر سکے تو قرآن کے جملے، قرآن کے مقابلے میں جس طرح جملہ کہا تھا کہ لا ریب فیہ، کہ اسی قرآن میں کوئی بھی شک نہیں ہے، اور علی بن ابی طالب کے ساتھ جب مقابلہ کرنا چاہا، جب مقابلہ نہ کر سکے تو کہنے لگے لا عیب فیہ، قرآن ریب سے پاک ہے، علی عیب سے پاک ہے۔ قرآن ریب سے پاک ہے اور علی عیب سے پاک ہے، قرآن ریب سے پاک ہے اور علی عیب سے پاک ہے۔ تبھی تو رسول خدا نے کہا تھا، توجہ کیجئے گا، تبھی تو رسول خدا نے کہا تھا القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی سے الگ نہیں ہے، علی قرآن سے الگ نہیں ہے۔ اگر تمہیں قرآن کو دیکھنا ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، قرآن کو سمجھنا ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، قرآن کا مفاہیم سمجھنا ہے تو کسی اور کے دروازے پر نہ جانا، قرآن وہاں نظر آئے گا جہاں تجھے علی نظر آئے گا۔ توجہ کیجئے گا، قرآن تجھے وہاں نظر آئے گا جہاں تجھے علی نظر آئے گا، کیونکہ اگر علی منبر رسول پر ہے تو تجھے قرآن منبر رسول پر ملے گا، اگر علی بستر رسول پر ہے تو تجھے قرآن بستر رسول پر ملے گا، اگر علی معراج پہ رسول کے ساتھ مل رہے ہیں تو قرآن بھی معراج پہ رسول کے اسی علی کے ساتھ ملے گا۔ توجہ کیجئے گا، اگر علی تجھے جنگ کے میدان میں مل رہے ہیں تو قرآن بھی تجھے جنگ کے میدان میں، اگر علی عید غدیر میں ملے گے تو قرآن بھی عید غدیر میں ملے گا، اگر علی بستر رسول پر، قرآن بستر رسول پر، اگر علی مسجد کوفہ میں تو قرآن بھی مسجد کوفہ میں۔ توجہ کیجئے گا، جو جملہ دینے جا رہا ہوں کہ علی مسجد کوفہ میں تو قرآن بھی مسجد کوفہ میں، کیونکہ رسول کا فرمان علی قرآن سے جدا نہیں، علی قرآن سے جدا نہیں،
قرآن علی سے جدا نہیں، یہ دونوں ہر وقت ساتھ ہیں، کیونکہ ایک ہے سامت قرآن، دوسرا ہے ناطق قرآن، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ اب جملہ دینے جا رہا ہوں، یہ دونوں جدا ہو نہیں سکتے۔ جہاں پر آپ کو علی نظر آئے گا وہاں پر تجھے قرآن نظر آئے گا، جہاں جہاں علی کو پاؤ گے وہاں وہاں قرآن کو پاؤ گے۔ تو علی جس کو بلاتا ہے قرآن اسے دعوت اسلام دیتا ہے، اور اگر علی کسی کو گھر سے نکال دے قرآن اسے دین سے نکال دے۔ توجہ ہے نا کہ رسول کا فرمان ایک ہے صامت قرآن، دوسرا ہے ناطق قرآن۔ اور صامت قرآن، یہ جو ہم پر الزام تراشی ہوتی ہے کہ شیعہ قرآن نہیں پڑھتے، میں ان کو جواب دینے لگا ہوں، میری آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، بھائی ہم نے نہیں کہا، ہم نے کہا ہوتا تیرا اعتراض بنتا تھا، ہم نے نہیں کہا کہ یہ تو تم الزام تراشی کرتے ہو کہ شیعہ کو قرآن پڑھنا آتا نہیں۔ آجا میں سناتا ہوں قرآن شیعہ کیسے پڑھتے ہیں، شیعہ کا بچہ بچہ قرآن کس طرح پڑھتا ہے۔ آ جاؤ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، توجہ کیجیے گا، اپنی طرف سے نہیں کر رہا، یہ تو اس نبی کا فرمان ہے نا جس کے بارے میں اللہ نے قسم بھی اٹھائی تھی اور کہا تھا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا حبیب تو بولتا ہی نہیں جب تک کہ میری وحی نازل نہ ہو، میرا حبیب تو بولتا نہیں۔ ابھی جو تم الزام لگا رہے ہو کہ شیعہ قرآن کو مانتے نہیں، شیعہ کے تو اتنے پارے والا قرآن ہے، توجہ کیجئے گا، شیعہ تو قرآن کو پڑھتے ہی نہیں، شیعہ تو قرآن کو مانتے نہیں، تو میں ان سے یہی سوال کروں گا، کیا یہ ہم شیعہ نے حدیث گھڑی ہے یا رحمت للعالمین بول کے گئے تھے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے علی کو نہیں چھوڑا تو قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ جب ہم نے علی کو نہیں چھوڑا تو قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ ہم نے تھوڑے ہی کہا ہے، رحمت للعالمین نبی نے کہا، اس نے کہا تھا قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ جب ہم نے علی کو نہیں چھوڑا تو قرآن کو کیسے چھوڑیں گے؟ اور خدا کی قسم ہمارے پاس قرآن الحمد سے شروع ہوتا ہے والناس تک ختم، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ قرآن نہیں ہے۔ الحمد سے شروع والناس تک ختم، قرآن یہی ہے۔ جو اس قرآن کو نہیں مانتا وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ دین سے خارج ہے۔ تو اسی لا ریب کتاب میں اللہ نے، جو میں نے ابتدائی سرنامہ کلام میں میں نے ایک آیت پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ شاید میں نے پہلی مجلس میں بھی یہاں اسی جگہ اسی آیت کی تلاوت کر کے گیا ہوں، لیکن چونکہ میں چاہ رہا ہوں اسی موضوع کو کنٹینیو کرتا چلوں آگے، تاکہ آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں، جو شک و شبہات ہوں، وہ دور ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کل من علیہا فان، کیونکہ ہم نے قرآن سے بھی علی ثابت کرنا ہے، احادیث رسول سے بھی علی ثابت کرنا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ پڑھتے ہیں نا قرآن، چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ آیت یاد ہے، سورۃ الرحمن، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ عربی جانتا تھا، اللہ کو عربی آتی ہے۔ نثار بھائی یہ جملہ سمجھیے گا، آپ کے لیے ہے۔ اللہ عربی جانتا تھا،
اللہ نے یہ نہیں کہا ذل جلال والاکرام، اللہ نے کہا ذل جلال والاکرام۔ اللہ نے ذل جلال نہیں کہا، حتیٰ کہ ذل جلال اگر کہتا تو رب کی صفت ہوتی، کیونکہ رب یہ مجرور ہے، اس کے نیچے زیر ہے، رب زیر ہے، اور اگر زیر آتی تو ذل جلال بن جاتی۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ ذل جلال والاکرام وَيَبْقَى وَجْهُ، وجہ تو یہاں پر وجہ صفت بن رہی ہے کس کی؟ یہ وجہ صفت بنی ہے کس کی؟ یبقى وجہ، ذل جلال جو صفت بنی ہے اس کی بن رہی ہے، وجہ کی بن رہی ہے۔ اب ہمیں اللہ نے اشارہ کر دیا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بچے کا اللہ کا چہرہ۔ اچھا نثار بھائی مجھے اتنا بتائیں کہ اللہ جسم رکھتا ہے؟ اللہ جسم رکھتا ہے؟ سوال ہے، اللہ جسم رکھتا ہے؟ جب جسم نہیں رکھتا تو چہرہ کہاں سے آیا؟ جسم رکھتا ہوتا تو چہرہ ہوتا، اور ہے بھی قرآن، میں اپنی طرف سے بھی نہیں بول رہا، پڑھ بھی قرآن رہا ہوں، اور وہی قرآن جس پہ اعتراض ہے کہ شیعوں کو قرآن پڑھنا آتا نہیں، وہی قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بچے گا صرف اللہ کا چہرہ، اور وہ کون سا چہرہ ہوگا؟ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک تو وجہ اور دوسرا اکرام والا چہرہ، اور کوئی چہرہ ہوگا نہیں۔ اب اس چہرے کو کہاں سے ڈھونڈیں؟ یہ چہرہ ہے کون سا؟ کہاں سے لائیں اس چہرے کو جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ چہرہ ہے کون سا؟ اور یہ کوئی حدیث ہوتی تو کہتے کہ شیعوں نے اپنی طرف سے کری ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اور جو جس کو اسی قرآن پہ شک ہے وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے، وہ منافق بھی ہے۔ صرف وہ کافر نہیں، ہم اہل تشیع کی نظر میں جس کو اسی الحم سے لے کر والناس تک جو قرآن ہے اس میں جس کو شک ہے وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے، اور وہ منافق بھی ہے۔ اب ماننا پڑے گا یہ جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ بچے گا اللہ کا چہرہ، اب اسی قرآن میں یہ آیت موجود، تو ابھی ہمیں اس چہرے کو ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ اللہ جسم رکھتا نہیں، اور جن کے پاس جسم رکھتا ہے ان کا اللہ ہے محدود۔ جن کے پاس جسم رکھتا ہے، جن کا اللہ جب قیامت کا دن ہو اور جہنم کو بولے حل من مزید، اور بھی دے دو، اور اللہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اپنی پنڈلی ڈال دے ادھر، یہ ان کا مذہب نہیں ہے، یہ اہل بیت کا مذہب ہے، جس میں ہم نے اسی وجہ کو ڈھونڈنا ہے کہ وجہ ہے کون؟ وجہ سمجھتے ہیں نا؟ وجہ کیا ہے؟ وہ چہرہ کون سا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بچے گا فقط اللہ کا چہرہ، اور کوئی نہیں بچنا، اور کسی نے بچنا بھی نہیں۔ تو اللہ کا چہرہ کون؟ جبکہ اللہ جسم رکھتا نہیں، وہ چہرہ کون سا ہے؟ اب کہاں جائیں؟ کس کے پاس جائیں؟ کس کے دروازے پہ جائیں کہ ہمیں بتلائیں کہ وہ چہرہ ہے کون؟ میں یہاں پر چھوٹی سی اپنی طرف سے ایک دلیل، اس کے بعد جو ہے قرآن کی آیت، اپنی طرف سے ایک چھوٹی سی دلیل۔ ماشاءاللہ آپ پڑھے لکھے، ماشاءاللہ لوگ نوجوان ہیں، بزرگان ہیں، پڑھے لکھے ہیں، آپ نے دنیا کی تعلیم پڑھی ہے۔ اچھا جب اسلامیات آپ پڑھتے تھے بچپن میں، نثار بھائی اسلامیات پڑھتے تھے،
آپ لوگوں کا ویسے بھی ماشاءاللہ زیادہ اسلامیہ سے دلچسپی رہی ہے، یا سندھی کتاب یا اردو کتاب آپ پڑھتے ہیں، وہاں پر کسی کا بھی نام ہو کہیں آپ نے وجہ کا نام دیکھا؟ ایک جگہ ہے مجھے جو یاد ہے، باقی آپ اس کی تصدیق خود کریں گے، کہ ایک ہی جگہ کسی بزرگ کا ذکر ہے، کون سا؟ کہ حضرت علی کرم اللہ، میں نے جواب دے دیا ہے بس۔ اہل تشیع کی کتاب نہیں ہے، اہل تشیع والوں نے نہیں لکھی، آپ پریشان ہو گئے ہیں۔ اہل تشیع والے لکھتے تو اعتراض ہوتا، ٹھیک ہے، اہل تشیع والے لکھتے تو اعتراض ہوتا۔ یہ تو قومی اسمبلی میں بل پاس ہوا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت علی کرم اللہ وجہ، توجہ کیجئے گا، حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ اب یہ وجہ ہے کس کا وجہ؟ ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے کہا ہوتا اعتراض بھی بنتا تھا، اور اللہ نے کیا کہا؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ وجہ اور اکرام دو چیزیں، وجہ اور اکرام۔ اور اکرام عربی ہے کس کی؟ کرم کی۔ جس طرح کتابوں میں لکھا گیا، تیسری کی کتاب میں حضرت علی کرم اللہ، اکرام سے لیا گیا، کرم اکرام سے لیا گیا۔ ابھی کرم بھی ادھر ثابت ہو گیا، کرم اللہ یعنی کرم اللہ کی معنی پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ کی کرامت کا مالک، اللہ کی عزت کا مالک۔ میں اپنی طرف سے نہیں کہا میں عزت کا مالک، ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کر لے کہ یہ مولانا کہاں سے پڑھ رہا ہے۔ اللہ نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مجھ اللہ کی نظر میں، ان اکرمکم مجھ اللہ کی نظر میں تم میں سے عزت دار وہ ہے، عزت دار تم میں سے عزت دار وہ ہے، ان اکرمکم، توجہ ہے نا، ان اکرمکم، یہاں پر کیا کہا ہے؟ کرم اللہ، ان اکرم عزت دار۔ اب وہاں پر کہہ رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، مجھ اللہ کی نظر میں عزت دار وہ ہے جو متقی ہے۔ اور یہاں پر یہ کتاب والے لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ، کرم اللہ کی معنی کیا ہے؟ اللہ کی عزت کا مالک، اللہ کی عزت کا مالک، اللہ کی عزت کا مالک۔ آگے کیا کہا؟ وجہ، صرف عزت کا مالک نہیں ہے، وجہ ہو بھی ہے، یعنی اللہ کی عزت کا بھی مالک ہے اور اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ اللہ کی عزت کا بھی مالک ہے علی، اور اللہ کا چہرہ بھی ہے۔ کس نے لکھا؟ ہم نے تو نہیں لکھا، ہم نے تو بل پاس نہیں کیا تھا، جس نے لکھا بھی اس سے پکڑ، ہم نے نہیں لکھا۔ چلو یہ تو ہی دنیا کی بات، چلتے ہیں رحمت للنبی کی بارگاہ میں، پوچھتے ہیں پروردگار نے تو کہا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ بچے گا صرف اللہ کا چہرہ اور کوئی نہیں۔ جو عزت دار ہے، جو عزت کا مالک ہے، وہی بچے گا اور کوئی نہیں بچے گا۔ شاید گرامر کی وجہ سے تھوڑا آپ کنفیوز ہو گئے ہوں، تو آپ بھی مجھے بتائیں وہ اللہ کا چہرہ ہے کون؟ اللہ نے اپنا چہرہ بنایا کس کو ہے؟ جبکہ اللہ جسم رکھتا نہیں، اللہ تو جسم رکھتا نہیں، تو یہ اللہ کا چہرہ بنا کیسے؟ سورۃ توبہ 10ویں پارے میں آپ پڑھ لیں، جو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، جو بھی مومن اس کی رضا کے خاطر، توجہ کیجئے گا، جو بھی مومن اس کی رضا کے خاطر اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، جو بھی مومن اللہ کی رضا کے خاطر خود کو بیچ ڈالتا ہے، تو پھر کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ نہیں ہوتا، میں ہوتا ہوں۔
وہ نہیں ہوتا، میں بن جاتا ہوں۔ اور یہاں پر اللہ نے کیا کہا؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین، مومنوں میں سے اگر کوئی مومن اللہ کی رضا کے خاطر خود کو بیچ ڈالتا ہے تو اللہ کہتا ہے وہ نہیں ہے، میں بن جاتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، وہ نہیں بنتا۔ کون بنتا ہے؟ وہ نہیں بنتا جو میری رضا کے خاطر خود کو بیچ ڈالتا ہے، وہ نہیں بنتا، میں بن جاتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میرے ہو جاتے ہیں، ان کے کان میرے ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں میری ہو جاتی ہیں، ان کی زبان میری ہو جاتی ہے، ان کے کان میرے ہو جاتے ہیں، ان کے ہاتھ میرے ہو جاتے ہیں، ان کا چہرہ میرا ہو جاتا ہے، ان کا وجود میرا ہوتا ہے۔ لیکن توجہ کیجئے گا، میں نے جملہ کہا ہے، میں نے جملہ کہا ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ نے کہا ہے مومنین۔ خدا کی قسم عرش اولیٰ پر گھمانے جا رہا ہوں آپ کو، اللہ نے کہا ہے من المؤمنین، مومنوں میں سے اگر کوئی خود کو بیچتا ہے اس کی رضا کے خاطر تو وہ ان کا چہرہ وہ بن جاتا ہے، ان کے ہاتھ وہ بن جاتے ہیں، ان کی زبان وہ بن جاتی ہے، ان کی آنکھیں وہ بن جاتا ہے۔ اب نثار جملہ سمجھیے گا، اگر کوئی مومن خود کو اللہ کی رضا کے لیے بیچتا ہے تو ان کے ہاتھ ید اللہ بن جاتے ہیں، عین اللہ بن جاتے ہیں۔ لیکن کون بیچتا ہے؟ کون بیچتا ہے؟ مومنین، مومن بیچتا ہے۔ قرآن نے کہا ہے، میں نے نہیں، قرآن نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ جب یہ مومن خود کو اللہ کی رضا کے لیے بیچتا ہے، جب کوئی مومن بیچے تو اس کا جسم اللہ کا بن جاتا ہے۔ اگر امیر المومنین بیچے، مومن بیچے، ان کے ہاتھ ید اللہ، ان کی آنکھیں عین اللہ، ان کا چہرہ وجہ اللہ، ان کے کان اذن اللہ، ان کی زبان لسان اللہ، مومن بیچے تو ان کے آنکھیں عین اللہ بن جاتی ہیں۔ اگر امیر المومنین بیچے، اگر امیر المومنین بیچے، اور امیر المومنین نے بیچا تھا کہ نہیں بیچا؟ پچھلی مجلس یاد ہوگی تو امیر المومنین نے اس کی رضا کے لیے بیچا، خود کو بیچا تھا نا۔ ایسا بیچا کہ رسول نے کہا یا علی میرے بستر پر سو جا، ابھی مجھے شب ہجرت نہیں پڑھنی، یاد رکھیے گا، میں نے صرف اشارہ کرنا ہے اور منزل کی طرف آنا ہے۔ رسول نے، خدا نے کیا کہا؟ میرے بستر پر سو جاؤ۔ سوئے، ایک جملہ کہا فقط، یا رسول اللہ اتنا بتا دیں، کیا میرے سونے سے تیری زندگی بچ سکتی ہے؟ کیا میرے سونے سے تیری زندگی بچ سکتی ہے؟ نثار بھائی، علی کا احسان تجھ پہ اور مجھ پہ فقط نہیں ہے، رحمت للعالمین نبی پہ بھی ہے۔ اگر علی نہ اگر علی نہ سوتے مدد کی نا، نہیں کی مدد، نبی کی مدد کی نا، سوئے بستر پر، اگر نہ سوتے کفار مکہ مارتے، مشرکین مکہ مارتے ان کو، لیکن سوئے، ایسی رات سوئے کہ جب پوچھا گیا علی سے، اچھا مجھے صرف اتنا بتائیں یا نثار بھائی یا آپ میں سے کوئی مجھے مومن بتائے کہ آج آپ کو پتا چل جائے آج فلاں جگہ پہ یا فلاں گھر میں یا فلاں راستے پہ آپ کو مارنے کے لیے بندے کھڑے ہیں، آپ اسی راستے پہ جائیں گے؟ اگر فلاں گھر میں جس میں آپ سو رہے ہو وہاں پر آپ سوئیں گے، آپ کو لوگ ماریں گے، اسی گھر میں سوئیں گے؟ چلو اسی گھر میں اتفاق سے چلے بھی گئے، توجہ کیجئے گا، اتفاق سے اسی گھر میں چلے بھی گئے، اب خدا کو حاضر ناظر کر کے آپ مجھے جواب دینا، اگر اتفاق سے اسی گھر میں چلے بھی گئے، آپ کو یقین بھی ہے کہ دشمن آنے والے ہیں، دشمن مارنے والے ہیں، کیا آپ سو پائیں گے؟
لیکن علی سے پوچھا گیا یا علی آپ نے پوری زندگی رات کو کبھی سکون کی نیند کی ہے؟ مولا مشکل کشا نے کہا ایک ہی رات تھی رسول خدا کی شب ہجرت کی رات، جب نبی مکہ چھوڑ رہے تھے اور مجھے بستر کے حوالے کیا تھا، میں سکون کی رات سویا تھا۔ علی سے تو کہتے ہیں جو بغیر خوف سے بستر رسول پر سو جائے۔ اب سوئے نا، اب جب سوئے کس کی رضا کے خاطر؟ اگر پچھلی مجلس یاد ہوگی تو کس کی رضا کے خاطر سوئے؟ اس کی رضا کے خاطر، کیونکہ نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے پہلے ہی، نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا، نبی نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی، تیرا نبی وحی کے بغیر بات کرتا نہیں۔ نہ جانے آپ کیا سننے آئے ہیں، وحی کے بغیر نبی بات کرتا نہیں، اور مہر لگی ہوئی ہے وما ینطق کی، میں جب تک حکم نہ دوں تب تک یہ حکم دیتا نہیں۔ اب علی کو کہا میرے بستر پر سو جا، تو یہ نبی نے نہیں کہا، اللہ نے کہا ہے۔ یعنی سویا ہے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر سویا ہے علی۔ جب سویا بستر رسول پر، جب سویا بستر رسول پر، اب کیا ہوا؟ ادھر تو اللہ نے کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، کہ مومنوں میں سے اگر کوئی میری رضا کے خاطر خود کو بیچ ڈالتا ہے تو وہ نہیں رہتا، میں بن جاتا ہوں۔ اور امیر المومنین بستر رسول پر سوئے، پوری رات سکون کی سوئے، حتیٰ کہ دشمن موجود تھے، پوری رات سکون سے سوئے، کوئی خطرہ نہیں۔ اچھا روزانہ یہ مشرک نہیں دیکھتے تھے کہ محمد کس طرح سوتا ہے؟ ساتھ بھی تو ہوتے تھے، پتا تھا نا کہ محمد کس طرح سوتا ہے۔ اچھا میں اور بات کہوں، چلو میں جاگتے ہوئے نثار بھائی کی کاپی کروں، سونے کی، گھومنے کی، بیٹھنے کی، لیٹنے کی، کیا نیند کے بعد میں کاپی کر پاؤں گا؟ سونے کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا تو کہ سر کہاں جا رہے ہیں، بازو کہاں جا رہے ہیں، ٹانگیں کہاں جا رہی ہیں۔ لیکن علی بستر رسول پر ایسے سوئے، روزانہ دیکھنے والے بھی یہی سمجھتے رہے محمد سو رہے ہیں، روزانہ دیکھنے والے بھی یہی کہ محمد سو رہے ہیں، کوئی اور نہیں سو رہا۔ اور جب سوئے اللہ نے کہا اب چونکہ میری رضا کی خاطر سویا، میری رضا کی خاطر سویا، میرے حکم کی تعمیل کی، اللہ نے کہا مجھے چپ ہونا برداشت نہیں آتا۔ اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، لوگوں میں سے ایک ہی تو تھا جو بستر رسول پر سو کر خود کو جس نے بیچا تھا وہ نہیں رہا، میں بن گیا، وہ نہیں رہا، میں بن گیا۔ کیسا بنا؟ وہ ایسا بنا کہ جب معراج پر گئے رحمت للعالمین، سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا پر جیسے ہی پہنچے تو چپل اتارنا شروع کری، چپل اتارنا جیسے ہی شروع کی، اللہ نے سوال کیا میرے حبیب کیا کر رہے ہو؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ پروردگار چپل اتار رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، چپل اتار رہا ہوں۔ میرے حبیب کیوں؟ کہا کیونکہ موسیٰ کی کوہ طور والی بات یاد آ گئی ہے۔ جب موسیٰ نے چپل پہنی تھی، کوہ طور پر پہنچے تو آپ نے کہا تھا موسیٰ اپنی چپل اتار، یہ کوہ طور میری عبادت کی جگہ ہے، چپل اتار، میرے ساتھ کلام کرنے کے لیے آ رہے ہو۔ تو وہ مجھے بات یاد آ گئی۔ اچھا جملہ سنیے گا،
جملہ سنیے گا، سدرۃ المنتہا ہے، کعبۃ اللہ نیچے، مسجدیں نیچے، قرآن نیچے، ہر چیز عبادت گاہیں نیچے، سات آسمان نیچے، فرشتے نیچے، باقی انبیاء نیچے، محمد مصطفیٰ کی چپل اوپر، محمد مصطفیٰ کی چپل اوپر، محمد مصطفیٰ کی چپل نیچے۔ توجہ کیجئے کہ جہاں میں بتلانا چاہ رہا ہوں، محمد مصطفیٰ کی چپل نیچے، محمد مصطفیٰ کے قدم مبارک اوپر، محمد مصطفیٰ کے قدم مبارک نیچے، محمد مصطفیٰ کے گھٹنے اوپر، محمد مصطفیٰ کے گھٹنے نیچے، محمد مصطفیٰ کی کمر مبارک اوپر، محمد مصطفیٰ کی کمر مبارک نیچے، وہ مہر نبوت اوپر، مہر نبوت نیچے، علی کے قدم اوپر۔ اللہ بتلانا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تم محمد کی جتی کے برابر نہیں ہو سکتے، تو علی سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ محمد مصطفیٰ کی چپل کے برابر نہیں ہو سکتے، تو علی سے کیسے مقابلہ کرو گے بھائی؟ اور اتنا بیچا ہے علی نے خود کو، اتنا بیچا ہے علی نے خود کو کہ اللہ نے